السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اسٹوری۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں۔ دوستو آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے فرسٹ راکٹ کی۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا تاریخ کی طرف جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا فرسٹ راکٹ کب لانچ ہوا تھا۔ دوستو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو یہ کہانی ہے سن 1960 کی، جب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ چاند پر جائے گا اور ریسرچ کرے گا۔ دوستو امریکہ کے صدر نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس نے ناسا اور اپنے کچھ سائنٹسٹ کو یہ بات سنائی، تو ان کے لیے کافی بڑا ایک چیلنج تھا۔ خیر دوستو انہوں نے ریسرچ کی، کافی زیادہ کڑی محنت کرنے کے بعد انہیں کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ انہیں اگر چاند پر جانا ہے تو انہیں ان بڑے اعظم اوشنز یعنی ایشیا ممالک کی طرف یعنی انڈیا کی طرف آ کر ان کو یہ ریسرچ کرنی ہوگی۔ دوستو انہوں نے فیصلہ کیا، تبھی دوستو صدر ایوب خان سن 1960 میں، جو کہ پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم تھا، وہ امریکہ کے دورے پر گیا اور امریکہ والوں نے ان سے یہ تمام بات چیت جب شیئر کی، تو اس وقت دوست صدر ایوب خان جو کہ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم تھا وہ واپس آیا۔ اس نے اس وقت سینئر جو کہ سائنٹسٹ تھا طارق جمیل، اس کو امریکہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ ناسا والے سے دوستو اگلے ہی دن طارق جمیل نے جب میٹنگ کی تو انہیں اپنا تمام تر پلان بتایا۔ دوستو پلان بتانے کے بعد طارق جمیل جو کہ پاکستان کا ایک مشہور اور بہت ہی اچھا سائنٹسٹ رہا ہے، اس نے دوستو ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے دوستو اپنے ساتھ کچھ 4 اور سائنٹسٹ کو ملایا اور سائنٹسٹ کو اپنی ایک ٹیم تیار کی۔ دوستو وہ ٹیم امریکہ میں کچھ دیر تک رہی۔ طارق جمیل اور اس کے کچھ ساتھی جب ٹریننگ لے کر پاکستان آئے، انہوں نے اپنی کڑی محنت اور دن رات ایک کر کے انہوں نے اپنا ایک پروجیکٹ رکھا، جس پروجیکٹ کا دوستو انہوں نے نام رہبر رکھا۔ خیر دوستو ڈاکٹر طارق جمیل کا اور امریکہ والوں کا یہ معاہدہ ہوا کہ وہ جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کریں گے وہ تمام تر انفارمیشن ڈاکٹر طارق جمیل اور اس کے جو چند ساتھی ہیں وہ ناسا والوں کو شیئر کریں گے۔ دوستو یہ ٹوٹل ٹیم 5 بندوں کی تھی۔ دوستو خیر انہوں نے اپنی کام شروع رکھا اور ایکسپیریمنٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد دوستو سپارکو نام کی جو کہ پاکستان کے اس وقت انٹرنیشنل سائنٹیفک لیب مانی جاتی ہے، وہاں پر دوستوں نے کافی ایکسپیریمنٹ کیا اور آخر آ کر دوستوں صدر ایوب خان کے اعلان کرنے پر سپارکو جو کمپنی ہے جو اس وقت پاکستان کی انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس نے دوستوں صوبہ بلوچستان میں اپنا ایکسپیریمنٹ کیا اور دوستوں اس ایکسپیریمنٹ میں پاکستان کا جو فرسٹ راکٹ تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے 130 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کیا تھا۔ دوستوں اس بات پر امریکہ والے بھی حیران تھے کہ انہوں نے اتنے کم عرصے میں تقریباً دوستوں کہتے ہیں 9 مہینے کے عرصے کے اندر پاکستان نے اپنا فرسٹ راکٹ لانچ کیا تھا، جو کہ کامیاب رہا۔ دوستو تقریباً سن 1960 سے لے کر 62 تک پاکستان نے 200 سے زائد راکٹ لانچ کیے اور امریکہ کے جو بھی تمام تر انفارمیشن تو امریکہ کو بھی شیئر کرتا رہا ساتھ و ساتھ پاکستان، جس میں دوستو پاکستان نے کافی زیادہ یعنی اپنے سائنسی ٹیکنالوجی میں ترقی کی۔ پر دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پاکستان نے وہ ترقی نہیں کی سائنسی شعبے میں جو پاکستان کو کرنی چاہیے تھی۔ دوستو ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا ملک اس وقت کافی ڈاؤن ہے، پر کہتے ہیں دوستو امید نہیں ہارنی چاہیے۔ اس وقت بھی پاکستان لگا ہے اپنی تمام تر کوششیں کر کے اس کو بہتر کرنے میں۔ خیر دوستو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمارا ملک پاکستان ترقی والی راہ پر گامزن ہو۔ دوستو اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پر اور فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں دوستو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ ہمیں فالو کر لیں۔ جب تک اگلی ویڈیو نہیں آتی دوستو بہت سارے پیار کے ساتھ مجھے دینی ہے اجازت۔ اللہ حافظ۔